أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے 9ویں قسط، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن کے بارے میں بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ آپ صادق اور امین تھے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی پہلی وحی آئی اس کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ اب آپ پر رسالت کی بھاری ذمہ داری آ گئی۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور لوگوں کو شرک سے روکا جائے۔ پہلی وحی کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد دوبارہ تشریف نہ لائے۔ اب پیارے نبی کو اس فرشتے کا تو انتظار رہنے لگ گیا، اور آپ کو بڑی بے چینی ہوتی کہ وہ جو پہلے دن آیا تھا، ایک ناموس، ایک فرشتہ، وہ کہاں گیا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المعظمہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی۔ آپ نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی، نبی کریم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور یہ دیکھا کہ وہ پورے آسمان پہ چھائے ہوئے اور ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے۔ اب یہ دوسرا ایکسپیرینس تھا، پہلی دفعہ تو غار میں دیکھا تھا، اب آسمان پہ دیکھا۔ گھبرا گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑے دوڑے گھر چلے گئے۔ دل تھا کہ تھم ہی نہیں رہا تھا، زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ گھر گئے، آپ نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اوڑھا دیں۔ تو بس پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم کو بالکل سکون ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ آپ اٹھیے، اپنے کپڑے پاک رکھیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اب جناب جبریل امین بھی مسلسل آنے لگ گئے اور اس اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر بھی دور ہو گیا۔ اور لیکن ایک بات تھی، شروع میں یہ حکم آیا کہ آپ نے خاموش دعوت دینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو گھر سے شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ایمان کون لے کر آیا، کون مسلمان ہوا؟ جی، سیدہ خدیجہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب پیارے نبی نے ان کو بتایا تو وہ ایمان لے کر آئیں، انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا۔ سبھی گھر میں رہتے تھے، تو سب سے پہلے تو گھر والوں نے بہت ٹرسٹ کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے، وہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے اور بہت ینگ تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ایک غلام تھے رسول اللہ کے پاس جن کا نام تھا زید بن حارثہ۔ رسول اللہ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے پیار سے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ گھر کے تو سارے لوگ فوراً مسلمان ہو گئے، فوراً بیلیو کیا کہ ہمیں تو ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح بات بتا رہے ہیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیسٹ فرینڈ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ جی، جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، میں اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے بتاؤں گا، انہوں نے کہا یہ تو بہت پیور بات ہے، بالکل میں ایمان لاتا ہوں آپ پر کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اور جو کچھ آپ بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے، زبردست ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ دعوت اسلام کی آہستہ آہستہ خاموشی سے اپنے ہی سرکل میں، فرینڈز کے سرکل میں پھیلنے لگی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، مختلف کاموں کے لیے آتے تھے، بزنس مین تھے اس لیے، اور ویسے بھی ان کے پاس نالج تھا تو لوگ ان کی بہت ریسپیکٹ کرتے تھے۔ پیارے نبی کا یہ میسج سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کلوز فرینڈز کو کیا اور ان کو بھی کہا۔ اس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے اور بھی بہت سے فرینڈز تھے۔
انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ بڑا چپ کے ہو رہا تھا، سیکرٹ تھا، اس کو کھلا اناؤنس نہیں کرنا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، پھر اپنے دوستوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی، ایک اللہ کی عبادت کرنی، کیونکہ عبادت صرف اللہ ہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ مسلمان ہو گئے، آہستہ آہستہ اپنے سرکل میں لوگوں کو یہ پیاری بات بتاتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کے کوئی پیرنٹس نہیں ہیں، ساری چیزیں جو اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سب ایک اللہ نے بنائے ہیں، کوئی بھی نہیں بنا سکتا، بت تو بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ بتوں کو تو خود ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا لوگوں نے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سورج کو گرمی بھی دیں، اس کو وہ ایسٹ سے نکالیں بھی، اور اس کے بعد اس کو غروب بھی ہونے دیں؟ یہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، سب پاور ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ 3 سال تک اللہ کے حکم کے مطابق آپ یہ جو سیکرٹ مشن تھا اس کو پورا کرتے رہے۔ اب پتہ ہے کیا، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا نیکسٹ حکم نہیں آتا تھا نا، پیارے نبی اگلا کوئی سٹیپ نہیں لیتے تھے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ اپنی دعوت کا کام پبلک کر دیں، اور جب مکہ والوں کو دعوت اسلام دیں تو بس آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو اب جب باہر بات بتانی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے باہر کے لوگوں کو بتانا شروع کیا، یعنی کہ اپنے چچاؤں کو گھر پہ بلا لیا، ان کی اچھی سی دعوت کی، کھانا پکایا، حضرت علی نے اتنا ہیلپ کیا، اور پھر پیارے نبی نے ان سے کہا کہ I want to talk to you something about اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن پیارے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف میری عبادت کرو، یہ بتوں کی عبادت نہیں کرو۔ یہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ اللہ کی عبادت تو پھر ساتھ میں بتوں کی بھی عبادت؟ یہ آئیڈل ورشپنگ تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو جناب اتنا شور مچایا ابو لہب نے۔ یہ کون تھا؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بالکل ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو میرے بھتیجے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، اور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو بہت انہوں نے شور مچایا اور چلے گئے۔ لیکن پیارے نبی بہت صبر والے تھے، دوسری دفعہ پھر گھر پہ انوائٹ کر لیا، سبھی لوگ آ گئے، سارے چچا آ گئے، ساری فیملی کے لوگ آ گئے، سب نے بہت ڈسپلن شو کیا، بہت پیار سے پیارے نبی کی بات سنی۔ کیوں بات سنی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے کسی کا کوئی چیز لی نہیں ہے، امانت رکھتے ہیں آپ، کیئر کرتے ہیں آپ۔ تو لوگوں نے بہت ادب سے بات سنی، لیکن پھر وہی بات، ابو لہب نے بہت بدتمیزی کی اور اس نے کہا I will not do it، اور چلا گیا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اب آپ نے سوسائٹی میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے انکار کیا، آپ کے چچا نے انکار کیا، لیکن نہیں، لوگ نہیں بھی مانیں گے، لیکن تب بھی وہی بات کرنی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اب جناب 3 سال کے بعد پیارے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں کو ان کے قبیلوں کے نام کے ساتھ بلانا شروع کیا۔ سبھی لوگ سرپرائز ہو گئے، اتنی صبح صبح پیارے نبی بلا رہے ہیں، محمد کہتے تھے وہ ان کو، ٹھیک ہے، تو بلایا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پتہ ہے ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کو لگا کہ شاید کوئی اور بات ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں، لیکن جناب یہ تو کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ جیسے ہی پیارے نبی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں آپ سے کوئی بات کہوں کہ کوئی ایسا دشمن ہے جو میں جس پہاڑ پہ کھڑا ہوں اس کے پیچھے سے اٹیک کر دے گا، تو کیا آپ بلیو کریں گے؟ سب نے کہا بالکل بلیو کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اور شرک سے منع کرتا ہوں۔ بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے، صرف اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہیں، کوئی ان کا پارٹنر نہیں ہے۔
اب تو لوگوں نے تو یہ بات سنی، یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا تھا پبلک میں کہ پیارے نبی سے یہ بات سنتے۔ ابو لہب نے پھر بہت بری بات کہی۔ اس نے کہا آپ نے ہمیں یہ بات کرنے کے لیے بلایا، اتنا ٹائم ویسٹ ہوا ہمارا، اور پتہ نہیں کیا کیا بول کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ میرے اتنے پیارے نبی کی اتنی پیاری باتوں کو اتنا بری طریقے سے بات کی۔ پھر جناب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری، اس کا نام ہے سورت اللہب، اسی ابو لہب کے نام پر، اور اس میں اس کی پنشمنٹ بتائی گئی کہ جب قیامت آئے گی تو اس کو کیسے پنشمنٹ ملے گی کہ اس نے پیارے نبی کی بات کا انکار کیا، بدتمیزی بھی کی۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ ان ساری باتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی اچھے طریقے سے بیہیو کرتے تھے جیسے پہلے کرتے تھے، حالانکہ لوگوں کے لیے نئی بات تھی، نیا میسج تھا۔ یہ کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیسے بن گئے، نبی کیسے بن گئے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے ان کو اتنا تھریٹ کیا اور اتنی مشکل بنا رہے تھے، اتنی بیڈ لینگویج یوز کر رہے تھے، تو کیا پیارے نبی نے یہ مشن چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں کو اللہ کی بات بتانی چھوڑ دی؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بہت بہت دعا کرتے تھے آپ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے کہ اللہ مجھے کامیاب کریں، میں یہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچاؤں، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ لوگ شرک نہ کریں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ انہوں نے بالکل گیو اپ نہیں کیا۔ اور دیکھیں پیارے نبی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، سپر ہیرو، بالکل ڈرے نہیں۔ لوگوں نے برا بات کہی، آپ تب بھی نہیں ڈرے، لیکن آپ بہت اچھے بندوں کی طرح لوگوں کو پھر بھی بلاتے رہے۔ کتنے پیارے تھے ہمارے نبی۔ تو آپ نے اب اس چینل کو بھی لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اپنے فرینڈس کو بھی شیئر کرنا ہے۔ جب آپ سب کو اچھی بات بتائیں گے تو آپ کی بہت اچھے دوست بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلی قسط بھی سنیں گے انشاءاللہ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.